صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا، اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا، پہلے کچی زمین میں خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا 70,000 آدمی قتل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس انہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن، پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کرے۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کر دی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی کوشش کی۔ چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئی، جواب کوئی بھی نہیں۔ کہا تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان کیوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تصریب علیک، جاؤ تم پر کوئی زیادت، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آ کے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چل سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ میں تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی تو نے سنا نہیں کہ دشمن سے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے
काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए, वहाँ कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों की। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना था मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम है, 4 सूफी है, सफेद दाढ़ी या सर पे इमाम है। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती, एक को आके एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना, जो सबसे पीछे सूजी थे वो दौड़ के आगे आया, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी मेरी, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किया, मेरा पैर बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रस्ते में बताया करता, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रस्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता, मैं कहता था और काफर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग। तातारी बादशाह काफी बादशाह इस्लाम की मुखालफत कर दे, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है, नबी एक है, खुदा एक है और नबी कुल एक है, इस कौम की इंसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरे दोस्तों ये राउंड खा देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक में पहली बार देखा, इस जमीन में पहली बार। मेरे रसा फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूँ बर्दाश्त कर लूँ, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हज़रत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद की गुलाम हो, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानी प्यास से बाहर है, लेकिन तुम्हारी उम्मत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी कहाँ रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बना रखा करते हैं, खड़ा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएँ पूछती हैं ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब
آگ لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے، فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، فرمایا یہ مضبوط لوگ ہے، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دے۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی، اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی بھی اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقی نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ اظہار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ صرف پھر آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد ہوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے، یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، مدینہ منورہ۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا، جان رہے نا دیو پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں، اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اس کی جا رہی ہے، جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، چلے گئے، لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ خیر فرمائے، شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس نے نام کرا دیا، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا، حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھجکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھجکتے ہی رہتے ہیں، کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دیتے، دے دیں مہاجرین کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے قرض قرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائے، کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز
میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دیا امت کو، فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے۔ میں مومن ہی نہیں مانتا، سزا تو تب ملے گی نا میں جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا، میں نہیں مانتا ہی نہ المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، میں مانتا ہی نہیں اسے۔ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے، آپ اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن، کون اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا، میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری۔ یا اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑا پہنتا ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، داتا خصوصی نہ تو ولا دو، تجھے بیماری آتی نہیں ہو، نیند نہیں آتی، میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا، وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا، وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا، تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے لیے میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا۔ میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ، یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے۔ یہ جو باہر آگ جل رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے۔ میرے رسول پاک نے ایک جان، مسلمان کو ایک جان قرار دیا۔ مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے، مسلمان ایک جان ہے نا، انگلی کو لگ جائے کٹ، دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں نے اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا، انگلی کی درد ہے انگلی جانے اس کا کام جانا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بولے پیروں سے کہتے ہیں، انگلی کہتی ہے چل ڈاکٹر کے پاس، پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، انگلی کا کام ہے انگلی جائے، ایسے ہی ہے نا۔ دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا، انگلی کو درد ہے، کہتے میں تو تڑپوں، انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانا۔ ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے، دکان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننا، ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولنا، انگلی جانے کیسا ہوتا ہے۔ پیر احتجاج کرتے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس، میں کچھ چکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان، انگلی کو درد ہے انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے بھائی؟ میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے، تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ایک جان ہے نا، درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے، خطے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ، اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، آپ کی صوبائی اسمبلیاں اس موضوع پہ بولی ہیں، آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے، ہم تو اپنی اپنی سیاستیں، اپنے اپنے تماشے، اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان، بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھ بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں خبردار، تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستوں مسلمان کو
سوچنا چاہیے, سوچ بڑی رکھنی چاہیے. گھر کی جنگ سے نکل آ, اب بہو ساس کی جھگڑے سے باہر آ جا, اب محلے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ. اب اسلام کو تیری حاجت ہے. اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا, فیس بک یوز ہوتی ہے, اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا, اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا, پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے, مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے, اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے, اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے, اب یہ اپنے ملک سے, صوبے سے, برادری سے نکل کر بولتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مستقبی ہے. اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے, اب یہ عالمی بات کرتا ہے. میرے دوستو, ہمارا تو حال یہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو, وہ جمعے کی تقریر نہ کرے, وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے. عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو, تو جس کو چھٹی ہو جائے, تو نے ختم نہیں پڑھا, دوڑ جا مسجد سے, تو ختم نہیں پڑتا, ہمارے تجھے پتہ ہی نہیں دکان رہتا, بھاگ جا. وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا, ان کو بیچارے کو جو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانی, سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں. یاد رکھے, وہ جو بیداری ہے, وہ جو اعلیٰ ضربی ہے, وہ جو بڑی سوچ ہے, وہ جو ملت کی سوچ, وہ جو قومیت کی سوچ ہے, وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے, وہ تو اندر بات کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا, اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا, اور دیکھ آج مرا کون ہے, ختم کس کا پڑھنا ہے. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو گھونٹ دیا تیرا گلا, تو کیسے بڑی بات کرے گا. بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے, بڑی توبہ چاہیے, بڑی کوشش چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں, چھوٹی چھوٹی جنگ میں, ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے, گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے, محلے والا محلوں پہ اعتراض. ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھے. یقین کریں, ایک شہر میں رہنے والے, علاقے میں بسنے والے کہتے ہو بھائی توبہ ہے اس محلے تو اللہ ہی بچائے, لا حول ولا. وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے, اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے. چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے, چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے, چھوٹی سوچ ہے. بڑی سوچ کی بات سنیے. صلاح الدین ایوبی جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, تو آخر حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے, یہ مطلب ہی کوئی نہیں, کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے. میں تو بھائی فریدہ سر انجام دے رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل, ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا. تو میں معذور ہوں, کمزور آدمی ہوں, ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا. اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ یاداد. رونے تو دو, تڑپنے تو دو, آہیں تو بہانے دو, سسکیاں تو لینے دو, مار کھائیے تو تڑپنے تو دو. وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے, تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے, یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتے. معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن پر دن مسلمانوں کے لیے ٹیکے کر کے. افغانستان میں جو آگ لگی تھی, پھر وہ عراق میں بھی لگی, پھر وہ لیبیا میں بھی لگی, پھر وہ مصر میں بھی لگی, پھر وہ یمن میں بھی لگی, سعودی عرب میں دھماکے ہوئے, میرا دل تڑپا ہے, مجھے پریشانی ہوئی. میں بچے پاس تھے, میں بڑا ڈسٹرب ہوا, میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے. ہم کم از کم 1000 اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار, وہاں سکون ہے, وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں بھی فساد ہونے لگا, وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے. لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے, اس وقت آگ نہیں بجھے گی. جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا, ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا, ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا, تب یہ آگ بجھے گی. ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کرے, نظریہ بڑا کرے, ملت کی بات کرے, مسلمان ہو کے سوچے, مسلمان ہو کے سوچے. خدا را نکلے یہ گھر کے جھگڑوں سے, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرے, بڑی سوچ آپ بنائے. جب دوستیاں لگائیں, یارانے لگائیں, یہ چھوٹے موٹے اس ہاتھ سے بچیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے پورے ورک کی کتاب نہیں ہوندے, پورے ورک کی کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. او بلیا یاری سوچ کے لائی, یارا نال حساب نہیں ہوندے. پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے بات, بلیا یاری سوچ کے لائیں, یارا نال صاحب نہیں ہوندے. پھر ذرا بڑا ذہن کرے, چھوڑے اپنے صاحب. یوسرون علی انفسہم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. پھر حساب کتاب سے نکلے,
پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جاتے کوئی حرج نہیں، امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایک امام علی مقام، کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے، لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا۔ آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے تو اکیلا تو کھڑا ہو جائے نا کہا، چھوٹی سی مسجد ہے، ایک کونا گکھر کعبہ، مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے، پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دانگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا۔ صلاح الدین بڑے پریشان تھے، بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے حضور مسئلہ بن جائے گا، تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات کو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں ہوتا، دکھی تھے، تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرما۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے، میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جب انہیں مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی بات، جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہوگی، قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر۔ لیکن ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے، پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوگی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا،